ابھی ہم جا رہے ہیں 7 مساجد کی طرف، میدان خندق کی طرف۔ کفار مکہ نے بدر اور احد کی جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر چڑھائی کے لیے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ اللہ کے پاک نبی کو وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے علم ہوا کہ کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس جنگ سے آگاہ کیا۔ صحابہ کرام میں سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے سے باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ مدینے کے میں رہ کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے گی۔ وہ خندق کھودی گئی جس میں خود نبی کریم بھی شریک رہے، صحابہ کرام نے بھی شرکت فرمائی، اور بھوک و افلاس کا اتنا عالم تھا کہ بعض صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے تھے۔ اور جب خندق مکمل ہوئی، دشمن نے خندق کا گھیراؤ کر لیا اور کافی دن اس خندق کے اس پار رہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی خندق کی حفاظت پر مامور تھے، اور صحابہ کرام کی ازواج اور اسی طرح امہات المومنین روزانہ گھر سے کھانا پکا کر کے صحابہ کرام کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے لایا کرتی تھی۔ اسی اثناء میں یہ ہوا کہ دشمن جو خندق کے اس پار منتظر تھا، اس نے کوشش کی کہ خندق کو پھلانگے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو اس کو کہیں گنجائش نہ ملی۔ کفار کا ایک بہت بڑا پہلوان جنگجو جس کا نام عمر بن عبد الود تھا، اس نے کیا کیا کہ خندق پھلانگی، خندق کو عبور کیا، کرنے کے بعد اس پار آیا اور آ کر کے یہ اعلان کیا، چیلنج کیا کہ اے محمد، گستاخی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ اے محمد، خود میرے مقابلے میں آ یا اپنے کسی آدمی کو بھیج۔ اللہ کے نبی نے بار بار اعلان کیا کہ کون ہے اس کے مقابلے میں جائے گا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پیغمبر نے 3 دفعہ آپ کو منع کر دیا۔ جب دیکھا کہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اب حضرت علی کو اجازت دی اور اپنا امامہ پہنوایا، تلوار دی اور دعا کی اللہ کے پاک نبی نے، رسول اللہ نے، کہ خدایا ہم تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، تیری شریعت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اگر آج ہم ان کے مقابلے میں رہ جاتے ہیں تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ دعا کرنے کے بعد حضرت علی کو روانہ کیا، امر وعد کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی نے اس کو زمین پر گرایا، اور جب آپ نے اس کو زمین پر گرایا تو اس نے جسارت کی، دھوپ پھینکا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ علی، آپ نے اسے کیوں چھوڑا ہے؟ تو امام علی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ میں خدا کے لیے اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اب اس نے میری گستاخی کی ہے تو میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے میں سائڈ پر ہٹ گیا تاکہ میرا غصہ ختم ہو جائے، اور یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ تو ایران کے ایک شاعر ہیں سعدی شیرازی، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، اخلاص علی ز علی آموز، اگر چاہتے ہو تو اخلاص علی سے سیکھو، کہ دشمن کے سینے پر سوار ہونے کے باوجود، اس کو قابو میں رکھنے کے باوجود، اللہ کے لیے، اخلاص کے لیے، ریاکاری سے دور ہونے کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔
اب کیا ہوا؟ رد و بدل ہوا تلواروں کا. اس نے امر وعد نے وار کی تو آپ نے اسے جواب دیا، اور جب آپ نے وار کی حضرت علی نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، فی النار کر دیا. صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور نعرے بلند ہوئے تکبیر کے. مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح یہ جنگ خندق خاتمہ پذیر ہوئی. اب جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں یہاں پر کیوں کہ بس کی رکنے کی جگہ نہیں ہے، پارکنگ نہیں ہے، تو صرف گزرتے ہوئے آپ نے زیارت کرنی ہے، درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے نبی پر سلام بھیجنا ہے، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں قربانی دی ہے، جو شہید ہوئے ہیں اس میں، ان کے لیے آپ نے فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. ہم ابھی جا رہے ہیں اس کی طرف تو اللہ کے نبی پر سلام بھیجتے ہیں. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ خاتم الانبیاء، السلام علیکہ ایھا المدثر المزمل طٰہٰ یاسین، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان. ایک دفعہ درود شریف کی تلاوت کرے سر. اب اس جگہ پر جا رہے ہیں، یہ میدان خندق تھا، لیکن ابھی یہاں مسجدیں بنا دی گئی ہیں تاکہ جو لوگ آتے ہیں بغیر گاڑی کے یا چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے تو اتر سکیں، وہاں نماز پڑھ سکیں. وہاں خلفائے راشدین کے نام پر مسجدیں ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی مسجد ہے، اور اس طرح 7 مساجد وہاں پر مختلف مقامات پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ دور سے زیارت کریں گے، کیونکہ یہاں پر اترنے کی اجازت نہیں ہے، پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. تو آپ نے زیارت کی نیت سے ان مسجدوں کو دیکھنا ہے، اور پھر جب اپنے ہوٹل میں واپس جائیں گے یا آگے ہم مسجد قبلتین میں جائیں گے تو وہاں ان مسجدوں کی نیت سے نفل وہاں پڑھ سکتے ہیں. آپ نیت اس مسجد کی ہو، 7 مساجد کی، میدان خندق کی، اور وہاں پر آپ جو ہے وہ نفل پڑھ کے ہدیہ کریں اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے جانثاروں کو، شہداء کو، اس طرح صحابہ کرام میں جو شہید ہوئے ہیں، امہات المومنین، ان کو جو ہے وہ ہدیہ کریں. مدینے میں جب تک تشریف فرما ہے کوشش کریں یہاں آپ کا جو قیام ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اپرچونٹی سمجھیں. ممکن ہے دوبارہ یہ آپ کو حاصل نہ ہو، کسی وجہ سے دوبارہ نہ آ سکیں آپ، تو اس زیارت کو، یہاں آپ کے اپنے قیام کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. نفل کریں، پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بزرگوں کو یاد کریں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب آپ نے حامی بھر لی ہے کسی کے لیے دعا کرنے کی تو یہ روٹین نہیں ہے، ایک تکلفانہ بات نہیں ہے، ذمہ داری ہے. کل وہ آدمی آپ سے پوچھ سکتا ہے قیامت کے دن کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ تو جا رہا ہے، میرے لیے دعا کرے، تو نے دعا کیوں نہیں کی؟ یہ وعدہ ہے، یہ آپ پر قرض ہے، اور اس قرض کو آپ یہاں نبھا سکتے ہیں. بس جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے اگر نام نہیں لے سکتے تو اجتماعی طور پر کہہ دیں کہ خدایا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کو بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرما. اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس قافلے کے ساتھ آنا چاہتے تھے، کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، کسی پرابلم کی وجہ سے رہے ہیں، چھٹی کسی کو نہیں ملی، کسی کو اور کوئی مسئلہ ہو گیا، نہیں آ سکا اس قافلے کا، اس کے لیے دعا کریں کہ خدایا اس کو بلا، اس کو آنے کی توفیق دے. اس کی طرف سے بھی زیارت کریں، اس کی طرف سے بھی نفل پڑھیں، اس کی طرف بھی جو ہے اس کی طرف سے بھی استغفار کریں. یہ جو مدینہ ہے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، جہاں اللہ کے نبی نے قدم رکھے ہیں، جہاں صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اللہ کے نبی کی فیملی نے سانس لی ہے اس فضا میں، کہ جہاں آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آپ یہاں سانس لے رہے ہیں، یہاں آپ قدم رکھ رہے ہیں، پاک جگہ ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل آتے رہے ہیں، جہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے، قرآن یہاں پر اترتا رہا ہے.
معمولی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی جو ہے وہ آ گئے ہیں. اس سفر کو معمولی سفر نہ سمجھیں. یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملنے والا سفر نہیں ہے، یہ وطن کا چکر کا سفر نہیں ہے. یہ سفر ایک روحانی سفر ہے، ایک ایمانی سفر ہے، خدا کو یاد کرنے کا سفر ہے، قرآن کو یاد کرنے کا سفر ہے. اس سفر کو قیمتی سمجھیں اور بار بار خدا کا شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اس نے آپ کو بلایا ہے، اس نے آپ کو توفیق دی ہے. بلاوا جب تک نہ آئے مدینے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے جب کسی کو میں بلاتا ہوں، بلانے کے بعد اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا ہوں. اور آپ یہاں پر اس طرح آئے ہیں نا کہ آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ اسی طرح ہے کہ آپ سے روڈ کے کنارے کوئی آدمی مانگ رہا ہو تو اسے آپ کہیں کہ نہیں بھائی آؤ میرے گھر چلو، وہاں پر میں تمہیں دوں گا، زیادہ دوں گا، احترام سے دوں گا، بٹھا کر کے دوں گا، اپنا ایڈریس بھی دوں گا کہ دوبارہ بھی تم آ سکتے ہو. اسی طرح ہے، ہم مانگتے تھے اپنے گھر سے نماز کے بعد، نوافل کے بعد، تو اللہ نے کہا آؤ نہیں، یہاں ایسے نہیں، آؤ میرے گھر کی طرف، آؤ میرے نبی کے پاس، آؤ جنت البقیع میں، آؤ روضہ رسول پر، وہاں میں تمہیں دوں گا. اور یہ یاد بھی کر لو، یہ ایڈریس بھی اچھی طرح حفظ کر لو، ذہن نشین کر لو کہ دوبارہ بھی تمہیں کبھی ضرورت پڑے نا تو دوبارہ اسی ایڈریس پر آنا ہے، مسجد نبوی میں آنا ہے، خانہ کعبہ میں آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. بس کوشش کریں کہ یہاں پر جو گھڑیاں گزر رہی ہیں ان کو قیمتی سمجھ کر کے ضائع نہ کریں. آرام کے علاوہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں، توجہ میں، اللہ کے ذکر میں، نبی پاک کے ذکر میں، صلاۃ پہ، سلام پہ، درود میں جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے مکمل کریں. یہاں پر ایک دفعہ درود شریف کی تلاوت کریں بلند آواز سے.